باراتی استقبال کرتے ہیں، ادھر تو دولہا والے استقبال کرتے ہیں دلہن کا، لیکن خوش نصیب اے آل محمد کی محبت میں مرنے والے، تیرا استقبال کوئی دنیا والا نہیں، تیرا چچا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بھتیجا نہیں، تیرا خاندان نہیں، تیری قوم نہیں، تیرا قبیلہ نہیں، تیرے پڑوسی نہیں، تیرے گاؤں والے نہیں، تیرے شہر والے نہیں۔ جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرا استقبال حوریں کریں گی یا اللہ کے فرشتے تیرا استقبال کریں گے؟ کس کا؟ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا۔ تو یہاں بیٹھنا کس وجہ سے؟ اور بھائی کسی کے لیے بندہ بیٹھتا ہے تو اس سے لڑائی ہوتی ہے، بیٹھتا ہے نہیں، کسی کے لیے کوئی ٹائم دیتا ہے تو محبت کی وجہ سے ٹائم دیتا ہے، عشق کی وجہ سے ٹائم دیتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی فرشتہ ہوگا، کچھ فرشتے بھی ہیں، لوگ بولتے ہیں یہ دیکھیں پکا رہے، یہ کھانے کھلا رہے، یہ کہاں ہے؟ میرے دوستو یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ وہاں پیسہ بھی، اپنا وقت بھی، اپنی زبان بھی ان کے لیے قربان کرتا ہے۔ لیکن آگے رب کریم نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے جو فرمایا اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد، جو پیارے مصطفیٰ کی آل کے بغض میں مرا وہ ایسے مرے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کون ہوتا؟ پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا آگاہ باشر، آگاہ باشر، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد مَاتَ کافرا، اللہ اکبر، کہ جو آل محمد کی لڑائی اور بغض میں مرا وہ کیسا مرا؟ کافر مرا۔ اندازہ لگا ہے۔ آج ہم بولتے ہیں ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس روزہ ہے، ہمارے پاس صدقہ ہے، ہمارے پاس خیرات ہے، ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہے، ہمارے پاس خطبہ ہے، ہمارے پاس تقریر ہے، ہمارے پاس مسجد میں بیٹھنا ہے، ہمارے پاس مسجد میں آنا ہے، ہمارے پاس ماں باپ کی قدر ہے، ہمارے پاس ادب ہے، ہمارے پاس احترام ہے، ہمیں کسی کی کیا فکر؟ نہیں میرے دوست، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل مانگ، اللہ کا فضل مانگ، ایسا نہ ہو کہ خاتمہ کہیں اور ہو جائے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی آل سے محبت رکھ کے دنیا سے جائے تو تم مومن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان ہے تو بھی کافر چلا گیا، نماز ہے تو کافر چلا گیا، زکوٰۃ ہے تو کافر چلا گیا۔ کیوں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ میری آل کا نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے، میری اولاد کا نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بغض آل محمد میں مرا وہ کافر مرا۔ اور تیسرا، آقا نامدار نبی رحمت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل بیت کے بغض میں گیا، کیسا گیا؟ اس کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ میرے دوستو یہ ایک حدیث میں نے آپ کے پاس پڑھی، اب غور آپ بھی کریں میں بھی کروں، کیا مقام ہے اہل بیت، کیا مرتبہ ہے اہل بیت۔ لوگ کسی کو کسی اور کی آڑ میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آڑ میں کسی اور کی آڑ میں ان کا نام لیتے ہیں، لیکن خالص سنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، سنی جو نام لیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، پیارے مصطفیٰ کی محبت میں اور آقا کریم کے صدقے واسطے وسیلے سے اہل بیت کی محبت میں نام لیتا ہوں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور میں نے پہلے دن کہا تھا اہل بیت کسی گروہ کے نہیں، کسی فرقے کے نہیں، کسی قوم کے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اہل بیت تو مشرق سے مغرب پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ہیں، اور صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، وہ تو جنت کے تمام جنتی مردوں اور عورتوں کے سردار ہیں۔ تو ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت ایمان کی اصل ہے، ان سے محبت گناہوں کا کفارہ ہے، ان سے محبت وسیلہ ہے دخول جنت کا، ان سے محبت وسیلہ ہے پیارے مصطفیٰ کی رضا کا۔ آقا نامدار نبی
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی قیمت نہ ہو، کوئی ادا نہ کر سکے، جس کی قیمت کوئی ادا نہ کر سکے۔ دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو۔ فرمایا ایک کتاب اللہ فیہ ہدی و نور، ایک کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب دے کے جا رہا ہوں۔ آخری وصیت سرکار کی یہ ہے، آپ نے فرمایا بلانے والا آ جائے اور مجھے کہے کہ رب کی طرف جانا ہے، میں اس طرف چلا جاؤں تو لوگوں سنو، میں ابھی پہلے سے تمہیں بتا دیتا ہوں، دو چیزیں چھوڑتا ہوں، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، تم بدبخت نہیں بنو گے، نصیب والے بنو گے، ادب والے بنو گے، احترام والے بنو گے، تعظیم والے بنو گے، نیک بنو گے، ستھرے بنو گے، پاک بنو گے۔ دونوں کو اگر پکڑ لو، پہلی چیز کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور تیسری چیز فرمایا عطرتی میری عطرت و اہل بیتی میرے اہل بیت، فرمایا میری اولاد اور قرآن، اس کے ساتھ مل جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ دونوں جدا نہیں ہوگی، یعنی کہ حوض میں مجھ سے ملیں گے، قرآن بھی حوض میں میرے پاس آئے گا، میری اہل بیت بھی حوض میں میرے پاس آئے گا، ملاقات ہوگی۔ اور میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، ندامت سے بچنا چاہتے ہو، شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، رسول کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو اہل بیت سے محبت والے بن جاؤ۔ اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھو، اہل بیت کا دامن اور قرآن، ان دونوں کو پکڑے رکھو، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، دو حدیثیں بیان کی۔ اگر ان پر عمل ہو جائے، ان پر عمل ہو جائے اور سچے دل سے اگر ہم بیٹھے ہیں تو کسی کے لیے نہیں، وہی کل والی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ جب ہوگا ایمان پہ ہوگا، انشاءاللہ جب ہوگا ایمان پہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو درس ہے یہ بے لوث ہے، یہ بولنا ہے یہ بے لوث ہے، کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، صرف ہمیں اہل بیت کی رضا چاہیے، ہمیں اہل بیت کی محبت چاہیے، کیونکہ اہل بیت راضی ہیں۔ سرکار کریم نے فرمایا تم میرے اہل کو راضی کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں، اور فرمایا کہ یہ نجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے ہیں جب تک تو آسمان گر نہیں سکتا، کہ ستارے ہیں تو یہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، اور فرمایا کہ زمین والوں کے لیے امان میری اہل بیت ہے۔ عذاب نہیں آئے گا جب تک اہل بیت زمین پہ ہے، عذاب نہیں آئے گا جب تک اہل بیت زمین پہ ہے، نبی کی اولاد جب تک ہے زمین تباہ نہیں ہوگی، اور جب تک ستارے ہیں آسمان تباہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں ہے آخری پارہ میں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ جب ستارے چڑھ جائیں گے، پہلے ستارے چڑھیں گے، اس کے بعد آسمان پھٹے گا۔ جب تک ستارے ہیں آسمان نہیں پھٹ سکتا، نہیں گر سکتا۔ اہل سما کے لیے ستارے امان ہے، اور اہل زمین کے لیے اہل بیت امان ہے، اور جب تک اہل بیت زمین درم برم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، تھوڑا ہو ستھرا ہو، تھوڑا ہو سرکار کا کلام میں نے بیان کیا، اگر اتنا ہی جو ہم نے بول دیا، اگر ہمارا عمل ہو جائے، اخلاص والے بن جائے، مخلص بن جائے، جہاں آئے میں نے پہلے دن کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ آیا کریں۔ اگلا محرم کیا پتہ، اگلا محرم کیا پتہ مل سکتا ہے یا نہیں، یہ نیا سال ہے، اور یہ امام حسین کا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث کے مطابق یہ بزرگ مہینہ ہے، محرم اور حرام۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حاضری جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دو شعر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت بلا